ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو جناب ٹی وی چینل محترم نصر اللہ خان لغاری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً سیاسی، سماجی و مذہبی پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا میرا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت پر حامل تھا، اور آج کا پروگرام یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ بہت بڑا عظیم اور فضیلت والا عشرہ ہے، اور اس میں دعا کے حوالے سے میں کچھ گزارشات قرآن و احادیث مبارکہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر، لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، اور تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہوں، اور جو مناسب ہوتی ہے میں وہ قبول کرتا ہوں۔ اے پیغمبر، بس ان سے کہو کہ میرا حکم مانیں، میرا کہنا مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ ناظرین، جہاں تک دعا کا تعلق ہے، یہ دعا کا تعلق ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو یہ ہدایت و رہنمائی کا راستہ بتاتا رہا، ہدایت کرتا رہا، رہنمائی کرتے رہے، دعائیں خود بھی پڑھتے تھے، اور دعائیں تمام امتیں اپنے اپنے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو یہ دعاؤں کا درس دیتے تھے، خود بھی دعائیں ارشاد فرماتے تھے، اور اپنی اپنی امتوں کو بھی دعاؤں کا درس دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا خود بھی ارشاد فرماتے تھے، اور اس کے بعد اپنی امت کو بھی دعا بتاتے تھے، تو امتیں بھی دعاؤں پر عمل کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دعا کیسے کی جائے، دعا کیا ہے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اور دعا کب قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے طریقے بتائے ہیں، پیغمبران نے دعا کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں جو مانگوں مجھے مل جائے۔ ہر خواہش ہوتی ہے انسان کی، کوئی رزق کے لیے دعا مانگتا ہے تو مجھے رزق جلدی مل جائے، کوئی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو اولاد مل جائے، کوئی مال کے لیے دعا مانگتا ہے تو مال مل جائے۔
ہر انسان دن میں خبر نہیں کتنی کتنی خواہشات انسان کے ذہن پر ہوتی ہیں، اور ہر شخص کہتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا جلد از جلد قبول ہو جائے اور جو کچھ میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ ناظرین، وہ خدا کریم ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شک وہ دعائیں ہر کسی کی سنتا بھی ہے، اور سننے کے بعد جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو مناسب ہوتی ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن کچھ دعائیں اس جہان میں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں عالم برزخ میں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں عالم آخرت میں قبول ہوتی ہیں۔ انسان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے میری دعا اس جہان میں قبول ہو جائے۔ ناظرین، قبول وہ کرتا ہے، لیکن حکمت و مصلحت ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اتنی نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک و رازق ہمارے سے بہتر جانتا ہے۔ تو جو دعا ہم صبح کرتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت، صبح کی نماز بھی ایک دعا ہے، رکوع بھی ایک دعا ہے، قیام بھی ایک دعا ہے، سجدہ بھی ایک دعا ہے، نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہے۔ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ دعائیں ہیں۔ عبادات کے بعد، نماز کے بعد، قرآن کے بعد جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مانگو باوضو ہو کر مانگو، خضوع و خشوع کے ساتھ جو عبادت کرو گے پھر اس کے بعد دعا مانگو گے تو پھر دعا جلد قبول ہوگی۔ جو کہ میں نے پڑھا ہے کہ 90 وقت ہیں دعا کے قبول ہونے کے، 90 وقت ہیں دعا کے قبول ہونے کے۔ بہتر خدا جانتا ہے کہ بارش برس رہی ہو اس وقت دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی اولاد کے حق میں دعا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کی والدین کے حق میں ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اندھیری چل رہی ہو، ہوا چل رہی ہو، کوئی زمین میں نشان زہر ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار کی صحت مند کے بارے میں دعا قبول ہوتی ہے، صحت مند کی بیمار کے بارے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو 90 وقت بتائے گئے ہیں دعا کے قبول ہونے کے، بلکہ جمعے کے دن اور شب جمعہ میں بھی ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا۔ رات سے لے کر صبح تک وہ منادی ندا کرتا رہتا ہے۔ جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو جمعہ المبارک کا دن بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اگر صدقات دو، خیرات دو، اور آدھا سورج غروب ہو گیا ہو، آدھا سورج ابھی ٹھہرا ہو، چند کلمات ہیں میرے پاس جو میں نے پڑھا ہے، اگر وہ پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ارشاد میں جاؤ ملائکہ اس کی دعا جلد از جلد قبول کرو، تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، انسان چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، لیکن دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ایک عمل بھی ہو، اور وہ کون سا عمل ہو؟ اللہ پر ایمان اور پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو اور پھر میں رشوت بھی کھاتا ہوں، کہتا ہوں دعا قبول ہو، اور پھر ادھر سے میں سود بھی کھاتا ہوں، کہتا ہوں دعا قبول ہو، چغل بھی کرتا ہوں دعا قبول ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہوں دعا قبول ہو، اخلاقیات کا پہلو میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہوں دعا قبول ہو، جب میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں دعا قبول ہو، میری آنکھیں کیسے دعا قبول کے لیے برسیں، میری زبان کیسے چلے دعا قبول ہونے کے لیے؟ نہیں، میری زبان سے بھی وہ الفاظ نہیں نکلتے، میری آنکھوں سے بھی وہ آنسو نہیں آتے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کر سکوں۔ نہیں، میرا رزق ہی جب حلال نہیں ہے تو میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول کروانے کے لیے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے، زبان کا سچ بولنا ضروری ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی کے پاس بیٹھا ہوں تو اخلاقیات کا پہلو اپنانا میرے لیے ضروری ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، اور بدکاری کے تمام کام انجام نہیں دینے چاہیے۔ زبان سے سچ بولوں گا، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اخلاق کا پہلو اپناؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ میری دعائیں بھی مستجاب کرتا ہے، اور میری تمام پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اور میری تمام تکالیف بھی دور کرتا ہے۔ تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود بھیجو اس پر، مجھ پر اور میری آل پر۔ دعا کرنے سے پہلے درود پڑھو 3 مرتبہ، دعا ختم کرنے کے بعد پھر درود 3 مرتبہ پڑھو،
تو وہ دعا بھی مستجاب ہو جاتی ہے، وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سیرت کو پڑھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ ابو ذر کے میرے سلام دو، ابو ذر کو میری طرف سے سلام دے دو۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ ابو ذر کون سا عمل کرتے ہو؟ تو ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم انی اسألک الامن والایمان بک تصدیق بنبیک والعافیہ والغنی عن شرار الناس، یہ میں دعا پڑھتا ہوں صبح سے لے کر شام تک، شیطان میرے قریب نہیں آتا، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کو میری یہ دعا اور میرا یہ عمل پسند ہے تو اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان محمدی کی طرف سلام آتے ہیں کیونکہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں دعا مانگنے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے، خیرات دینے چاہیے، صبح سے لے کر شام تک اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری نماز بھی قبول، ہماری دعا بھی قبول، ہمارے پریشانیاں بھی دور، ہمارے دکھ تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری تمام حوصلیں ختم ہو جائیں گی اور تمام برکتوں کا نزول ہو جائے گا، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اخلاقیات کا پہلو اپنائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، اور پھر ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں ان غربا و مساکین و یتامہ کو یاد کرنا چاہیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں ہمیں کپڑے لے کر دینے چاہیے، ہمیں انہیں کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو صاحب استطاعت صاحب ثروت ہو گئے تو ان کو چاہیے کہ غربا و مساکین اور یتامہ کی مدد کریں، اور مدد کرنے سے ان کے روزے بھی قبول ہوں، ان کی نمازیں بھی قبول ہوں، اور ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوں۔ عزیزان ناظرین کرام، ہمیں ہم وقت، ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، اخلاق کا پہلو اپنانا چاہیے، ہر انسان کے ساتھ پیار اور محبت اور اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، تمام تر کام ہمارے حقیقت اور صحیح معنی سر انجام تک پہنچیں گے۔ عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اور پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی، عالم برزخ بھی کامیاب ہوگی، عالم آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہر انسان کو دین حق کی صحیح حقیقت کو پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو ایڈوانس عید الفطر مبارک ہو۔